پھر سرکار جانے کا تو ہمارا حکومت جائے اگر جانا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام, اس صوبے کے عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ دیا گیا, نہ میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں سندھ کے عوام نے یہ مینڈیٹ دیا, نہ میرے والدہ کو 1988 میں یہ مینڈیٹ دیا گیا, نہ 1993 میں, نہ 2008 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد ہمیں اتنے ووٹس حاصل کیے تھے. لیکن ہم اپنا حکومت کا اور اپنے پولیس فورس کا, جو آپ جانتے ہو باقی صوبے میں تو ان کا پولیس فورس پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ونگ کی طرح کام کرتا ہے, جبکہ یہاں سندھ میں کافی دیر سے ہمارا عدالتی فیصلے ہمارے صوبے کی پولیس کے لیے الگ ہے اور دوسرے صوبے کے لیے الگ ہے. وہ سب آپ کے سامنے ہے. عمران خان نے اپنا پنجاب کا پولیس 6 دفعہ تبدیل کر دیا تھا. ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن ہم انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس میں کوئی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے, اگر اس کا سازش کا ایم یہ تھا کہ صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے, اس کا سازش کا ایم اگر یہ تھا ہمارا ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا برا ایڈوائس دیا گیا. کچھ یہ امپریشن تو ضرور دیا, لیکن ساتھ ساتھ اس امپریشن کو بھی طاقت ملا ہے, اس بیانیہ کو بھی طاقت ملا ہے کہ نہ صرف حکومت ہے, لیکن حکومت کے اندر بھی حکومت ہوتا ہے, حکومت کے اوپر بھی حکومت ہوتا ہے, حکومت کے نیچے بھی حکومت ہوتا ہے. اور یہ امپریشن ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. یہ امپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا یہ امپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو, یا کسی ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے. یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں, ہر جماعت کے ہوتے ہیں, اور ان کو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اپنا کام کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے کہ کمیٹی بنے گی, وہ سب کو بلائے گی اور پولیس افسران سمیت. تو اب کیونکہ کمیٹی نے کام شروع ہی نہیں کیا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کے جو اعلیٰ کام ہے وہ بھی تحقیقات کوئٹہ میں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 100% شرکت ہوگا ہر جلوس میں, ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں. جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو 25 کا ہے, میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے, میں آپ کے سامنے تو ادھر سے بھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں, میں اس کے لیے جا رہا ہوں گلگت بلتستان, اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچے. تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا. اگر مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے گلگت بلتستان میں ٹریولنگ کا مشکلات ہے, تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور ایڈریس کروں گا. ہم پارٹیسپیٹ پورا انداز میں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جدوجہد ہے, جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا, ہم فلی اون کرتے ہیں. اس قسم کی کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پہ دوسرے جماعتوں کے, کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں, آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے کردار ادا کرنا جانتی ہے اور کرے. بلاول صاحب, جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے این او سی کا. آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں, یہی باتیں اگر سی ایم صاحب کر دیتے تو کافی کنفیوژن دور ہو جاتا. اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے, وہ مایوس ہوئے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. میں سوال کر لوں سر, پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے, ان میں مزید مایوسی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ آئی جی کا نام تک نہیں لے رہا پوری پریس کانفرنس میں. تو یہ اس طرح کی مصلحت پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات, جو سرکاری پوزیشن ہے وہ سی ایم کی ہے, آپ تو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے آپ کی,
تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےزتی ہوا ہے، ان کا فورس ہے، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں، اور ریزگنیشنز کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. دیکھو پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں, لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے. This is no way that a police force can function. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے. This was not necessary. It didn't have to happen. And ایک short sighted غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کے پولیس فورس ڈی مورلائزڈ ہے, اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے, لیکن میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا, زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا بھی ایکشن لے اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے. جہاں تک این او سی کی بات ہے, اس حکومت نے کوئی این او سی نہیں دیا. اس حکومت نے ایک اچھا نیت تھا کہ جو بھی وہ اگر وفاقی حکومت اس صوبہ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیار ہے, لیکن انہوں نے ہمارا پیٹھ پیچھے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا جو نہ صرف ہمارا صوبہ کا لیکن بلوچستان کے بارڈرز ایک سٹروک آف دا پین سے تبدیل کی. میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی کنفرنٹیشن ہو. میں نے بہت کوشش کیا, بار بار مطالبہ کیا کہ آپ اپنا آرڈیننس واپس لو. آپ کا اندازہ نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان وفاق کو. لیکن اس لیے یہ ان میں وہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے, ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا, تو مجھے مجبور ہو کے میں نے پبلکلی بھی ڈکلیئر کیا کہ میرا سندھ اسمبلی, میرے ممبران سینٹ پہ اس آرڈیننس کے خلاف اپنے ریزولوشنز پاس کریں گے. اور میں ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا سندھ کا دورہ کرنا پڑے گا اور سندھ کے عوام کو ان ایشوز پہ آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صوبہ کے کیپٹن جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا کے اپنا ساتھ دے گا. چیئرمین صاحب, پہلا تو یہ ہے کہ مورال پولیس کا بالکل نیچے ہو گیا ہے. آپ کی سندھ گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے, تو سندھ گورنمنٹ سخت فیصلے لینے کے لیے تیار ہے, پہلا. دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی گردش کرنے لگی کل سے کہ اگر آپ نے کوئی سخت ڈیزائر پہ اور اس پر اس پولیس کاروائی پہ, تو گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ, غیر قانونی ہے, انلیگل ہے. از خود وہ گورنر راج ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. سندھ اسمبلی میں جا کے گورنر راج کا ریزولوشن ہے وہ پاس کروا دے, گورنر راج ہوگا. جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے, میرا پولیس کا عزت ہے, اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ پولیس افسران نے جتنا قربانی دیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں, آپ سب کو پتا ہے. جس نے کراچی آپریشن کو آبزرو کیا, جتنا بھی آپ پہ اس کی تنقید ہوگا, آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دی ہیں, اس پولیس فورس میں موجود نوجوانوں نے دی ہیں. ہمارے پولیس آفیسرز جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں
उनका रिटायरमेंट पैकेज ऐसा कुछ नहीं है, उनका सैलरी उतना नहीं है, मगर वो इज्जत के साथ, मेहनत के साथ अपना सूबा का दिफा करता है। हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, हमला होता है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तब्दील किया। कौन आता है इस मुल्क की इकोनॉमी को दिफा करने के लिए? कौन आता है? सिंध पुलिस। जब हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, आपका फॉरेन पॉलिसी पे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो, और इसके साथ ये सलूक किया जाता है, ये सलूक किया जाता है। I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बात पे DGISI साहब और चीफ अवामी स्टाफ अपना इंस्टीट्यूशन का खुद भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनका भी बर्दाश्त से भी बाहर होगा, उनका भी एक्सेप्टेबल से भी बाहर होगा कि किसी भी फोर्स का इस तरीके से तौहीन हो। अच्छा बिलाल साहब, आपका तर्जुमान है मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उन्होंने कल कहा कि डीजी रेंजर्स को इस्तीफा देना चाहिए। किसको? डीजी रेंजर्स को इस्तीफा देना चाहिए सिंध के। और दूसरा ये कि सीपेक अथॉरिटी के कवानीन में तब्दील लाई जा रही है कि जो चेयरमैन होगा और जो दीगर अफसरान होंगे वो नैब से उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। इस दो चीजों पर आप क्या कहते हैं? जहां तक डीजी रेंजर्स का इस्तीफा है, वो ना मेरा मुतालबात है ना पार्टी में मुतालबात है। अब तक हमारा मुतालबात ये है कि ये इंक्वायरी हो और जो इन इदारे के सरबराह है वो खुद भी इंक्वायरी करे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो खुद एक्शन लेंगे ताकि इस किस्म का, अगर बनता है तो वो एक्शन लेंगे ताकि इस किस्म का मुतालबात करना जरूरी नहीं होगा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है सीपैक के बारे में, सीपैक का जो ऑर्डिनेंस है वो इलीगल है, वो दिस लैप्स आल्सो। शुरू दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस लेजिस्लेशन पे कंसर्न का इज़हार किया है, और हम यही कंसर्न्स के साथ नेशनल असेंबली में और सेनेट में जिस सूरत में ये पेश हो रहा है इसका हम अपोज भी करेंगे। स्पेसिफिकली एक ये शिक है जो मैंने सुना है कि सीपैक चेयरमैन को नैब के इन्वेस्टिगेशन से और इंक्वायरी से इम्यूनिटी दिया जाएगा, जबकि असूली तौर पे मैं समझता हूं कि अगर ऐसे कोई इदारा बनता तो आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन गिवन दैट द इंडिविजुअल हु हैज बीन गिवन दीज रिस्पांसिबिलिटीज, जनरल आसिम रिटायर्ड जो है, उसके ऊपर संगीन इल्जामात है, तो ऐसे लगेगा अगर इस लेजिस्लेशन में ये शिक है तो ऐसे लगेगा कि इमरान खान उसको एनआरओ दे रहा है। तो मैं उनको कहता हूं कि आप सीपैक को मुतनाज़ा ना बने। सीपैक की बुनियाद सदर जरदारी ने इस मुल्क में डाला था by handing over गवादर पोर्ट वर्किंग with the Chinese, तो ये सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त जिस तरीके से हम तनकीद के शिकार थे कि सदर जरदारी पता नहीं क्यों चाइना इतना दफा जा रहा है, अब लोगों को अंदाजा हुआ है कि सीपैक क्या है, सीपैक कैसे एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और हमें इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और अगर ये कदम इस तरीके से आगे बढ़ता है तो जरूर मुतनाज़ा होगा। जनाब चेयरमैन मेरा आपसे सवाल ये है कि बता दीजिए कि जनाब चेयरमैन मेरा आपसे ये सवाल है कि बता दीजिए कि कितने पुलिस अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके मेहमानों पर जो है FIR दर्ज हुई, क्या आप भी मुखालिफ पार्टी के ऊपर जो है वो अपने मेहमानों की हिमायत में जो FIR दर्ज करवाएंगे? सॉरी, आपकी जो मेहमानों पर जो FIR दर्ज करवाएंगे कि आपके मेहमानों की तस्दीक हुई है, उनकी चार दीवारी? मैं तो शायद चाहता कि काफी कुछ ऐसे काम मैं करवाऊं सिंध पुलिस से, लेकिन मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है। जब से मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, मैंने कोई रिवेंज या कोई गलत काम सिंध पुलिस से ना लिया है और ना आगे लेने का मेरा कोई इरादा है। लेकिन जहां मैं कहता हूं
पुलिस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए. इसका ये नहीं मतलब कि और कोई और बैठ के उनको कहीं और से इंटरफेरेंस भी हो. Thank you guys.